بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی یا کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جینانی۔ کھیرے کو دنیا بھر میں ایک مفید سبزی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ سبزی نہ صرف کھانے میں ہلکی اور فرد بخش ہے بلکہ صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ عام طور پر کھیرا گرمیوں میں زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ آج آپ سے کھیرے کے 6 فوائد اور چند استعمالات کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا مضر اثرات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ کھیرے میں تقریباً 95% پانی ہوتا ہے جو جسم کو پانی کی کمی سے بچاتا ہے۔ یہ خصوصاً گرمی کے لیے ایک نہایت اچھی چیز ہے کیونکہ گرمیوں میں جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا فائدہ، جلد کی صحت برقرار رکھنا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلد کی خوبصورتی برقرار رکھنا۔ کھیرے کا رس جلد کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کو تازگی اور چمک دیتے ہیں۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے جلد کی نمی برقرار رہتی ہے۔ یہ دھوپ سے جلی ہوئی جلد کو ٹھیک بھی کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، وزن کم کرنا۔ کھیرا وزن کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ یہ کیلوریز میں بہت کم ہے اور فائبر سے بھرپور ہے۔ اس کے کھانے سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چوتھا فائدہ، نظام ہضم بہتر کرنا۔ کھیرے میں چونکہ فائبر کی مقدار زیادہ ہے اس لیے یہ نظام ہضم کو یعنی ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور قبض دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ کھیرے میں پوٹیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر وغیرہ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کر سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ کھیرا خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتا ہے چونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس جو کہلاتا ہے یعنی گلوکوز کو ناپنے کا ایک انڈیکس ہوتا ہے وہ کافی کم ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریض اسے ایک مناسب غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کھیرا استعمال کرنے کا تعلق ہے تو اس کا سب سے زیادہ اور عام استعمال تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلاد وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے ایک فرت اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ جوس کے طور پر ہے۔ کھیرے کا جوس نکال کر بھی پیا جا سکتا ہے، خاص طور پر گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کھیرے کا جوس ایک نہایت ہی مفید چیز ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کھیرے کا پانی کے ساتھ استعمال۔ اس طریقے میں کھیرے کے ٹکڑے کر کے پانی کی ایک بڑی بوتل میں ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ جو بوتل والا پانی ہے یہ گھونٹ گھونٹ کر کے دن بھر پیتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ڈی ٹاکسیفیکیشن واٹر بن جاتا ہے، یعنی جسم سے زہریلے مادے یا فاضل مادوں کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ، کھیرے کو آپ چہرے کے ماسک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا رس نکال کر کسی بھی ماسک میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور ملائم اور تازہ ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے لوگ جلد پہ ویسے ملتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کھیرے کو آپ اسمودیز وغیرہ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اسمودی میں ملانے سے اس کا اسمودی کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ جہاں تک کھیرے کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو اگر اعتدال کے اندر اور حد میں رہ کر کھایا جائے تو اس کا کوئی خاص نقصان نہیں، لیکن اس کی زیادتی سے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً پیٹ میں گیس یا اپھارا ہو سکتا ہے۔ اس میں ایسے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو پیٹ میں گیس اور اپھارا پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو۔ دوسرے کچھ لوگوں کو کھیرے سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ الرجی میں جلد پر خارش ہو جاتی ہے، سوجن یا سانس کی دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض حالتوں میں کھیرا گردے کے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، کیوں اس کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں پوٹیشیم کی مقدار زیادہ ہے، اور زیادہ مقدار میں اگر پوٹیشیم کھا رہا ہو آدمی، اور بھی چیزوں میں پوٹیشیم مل رہی ہو اور ساتھ میں بھی کھا رہا ہو تو گردے کی کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کھیرا کب اور کیسے کھانا چاہیے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اسے صبح کے وقت استعمال کیا جائے، یعنی ناشتے میں ساتھ یا خالی پیٹ، تو یہ جسم کو فوری طور پر ہائیڈریٹ کر دے گا اور توانائی فراہم کرے گا۔ باقی کھانے کے ساتھ سلاد کے طور پر تو بات ہو ہی چکی ہے، کھاتے ہیں لوگ اس کو۔ اس کے علاوہ جو پانی جس کی ہم نے بات کی، جو ڈی ٹاکسیفیکیشن واٹر ہے، وہ بھی ایک بہت مفید اور اچھی چیز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھیرا ایک نہایت مفید اور ہلکی پھلکی غذا ہے جو جسم کو پانی فراہم کرتی ہے، جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے اور دل اور ہاضمے کی صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اسے اعتدال میں کھانا ضروری ہے تاکہ مضر اثرات سے بچا جا سکے۔
تو جناب امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں. نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.